مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کب کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کب ہمارے کام ہوں گے یا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں کاموں کے ہونے کے لیے چند نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس شخص کا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور عبادت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نماز پنجگانہ وقت پہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور باقی بھی عبادات کی توفیق اسے ملتی ہے۔ یہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے شکر کی توفیق اسے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس میں اسے تصدیق ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام سیدھے کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ کی مدد اس کام میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر جب ایسے حالات ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر وہ اس کے دامنگیر رہنا چاہیے، کثرت سے شکر کرتا رہے، اس لیے کہ شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہارے لیے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو جب ایسے حالات ہوں تو مزید شکر کرے۔ شکر تو ہر حال میں کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اتنا شکر کرنا ہے جتنا اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ خود رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو دور کی بات، تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ کون کون سی نعمت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ تو ایسے حالات جب پیدا ہوں تو کثرت سے شکر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے جتنا شکر کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ شکر کریں۔ شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں آسان کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں مزید، نعمتیں مزید ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے شکر کریں اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی مدد کریں حد الوسع، جس حد تک ہو سکے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور خود کر دیتے ہیں۔ جب بندہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کی خدمت میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اللہ خود اس کے کاموں کو کر دیتے ہیں۔ تو جب کام ہونے لگتے ہیں انسان کے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں تو وہ اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے، بندوں کا بھی اسے قرب مل جاتا ہے اور بندوں سے اسے مزید دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد دوسرے مسلمان کے کام آنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اس کے کاموں میں۔ تو اس صورتحال میں اللہ کا شکر وہ نہیں چھوڑنا اور قرآن کریم کی تلاوت وہ باقاعدگی سے کرتے رہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جو کثرت سے پڑھنی ہے، کثرت سے پڑھنی ہے۔ وہ کثرت سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اسے یہ چیز ذہن میں رہے گی، اسے یاد دلاتی رہے گی کہ اللہ جو اتنی نعمتیں مجھ پہ کر رہا ہے، ان نعمتوں کا مجھ سے سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بضرور تم سے
सवाल किया जाएगा उन नेमतों के मुतालिक जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तो नेमतों का जवाब, उनका शुक्राना जो बंदा अदा करता रहता है, तो शुक्र उस नेमत पे अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए काफी है। इसलिए जो नाशुक्री करता है उससे तो पूछ होगी, लेकिन जो खुद शुक्र कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसके मजीद नेमतें बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि हर काम में जो अल्लाह आसान करे उसमें अल्लाह का शुक्र करते रहें। शुक्र करते रहेंगे, आसानियां पैदा होती रहेंगी, और अगर नाशुक्री करेंगे तो फिर मुश्किलात भी सामने आएंगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए शुक्र करते रहें, शुक्र से अल्लाह राजी होगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती खालिद साहब से मजीद रहनुमाई, वज़ाइफ और इस्लामी मसाइल के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी अपने दिलों में जगाएं।